سکینہ، کیا تم لنگر لینے نہیں جا رہی ہو؟ دیکھو سردار کے گھر میں سب کو لنگر بانٹا جا رہا ہے۔ جلدی جلدی چلی جاؤ ورنہ شام تک ختم بھی ہو جائے گا۔ میری پڑوسن نے مجھے آواز دے کر کہا۔ میں اس وقت برتن دھو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر فوراً سے دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کرتی اٹھی اور اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ گھر پر ہی رہنا جب تک میں واپس نہ آؤں۔ گھر سے باہر مت نکلنا، میں بس تھوڑی ہی دیر میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ ان دونوں کے چہروں پر بھوک کی وجہ سے کافی زیادہ کمزوری چھائی ہوئی تھی۔ دوپہر سے مجھ سے کھانے کو کچھ مانگ رہے تھے لیکن گھر پر کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت سے پریشان ہوئے جا رہی تھی کہ آخر ان دونوں کو کھانے کے لیے کہاں سے لا کر دوں۔ آس پڑوس سے مدد بھی مانگ چکی تھی لیکن کوئی بھی مدد کو تیار نہیں تھا۔ ویسے بھی یہاں سب لوگ غربت میں ہی جی رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ سردار کے گھر سے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، لیکن پھر میرا دل اس بات پر نہیں مانا۔ آج تک میں کبھی سردار کے گھر کھانا مانگنے نہیں گئی تھی۔ ان دنوں میرے پاس کام کاج بھی نہیں تھا اور میں نے سن رکھا تھا کہ سردار بنا مطلب کے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ لیکن اب جب میری پڑوسن نے کہا کہ وہ میلاد کے لیے لنگر بانٹ رہا ہے تو میں فوراً سے تیار ہو گئی کہ وہاں جا کر لنگر لے آتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، لنگر کے بدلے تو وہ کچھ نہیں مانگے گا نا، یہ تو ویسے ہی دے رہا ہوگا۔ میں نے جلدی سے کچھ برتن اٹھائے اور تیزی سے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ سردار کے گھر کی طرف چلنے لگی۔ میری زندگی ایسی ہی تھی، دھوپ چھاؤں کے جیسی۔ جب سے میرے شوہر گزرے تھے اس وقت سے کوئی بھی میری مدد کو آگے نہیں بڑھتا تھا۔ گاؤں میں کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں بیوہ اور 2 یتیم بچوں کی ماں ہوں۔ میرے بچے اکثر ہی بھوکے سو جاتے تھے اور میں انہیں بھوکا سوتے دیکھ کر روتی رہتی۔ کبھی کبھی کوئی مجھ پر ترس کھا کر مجھے کوئی کام دے دیتا جس سے میرا تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا تھا۔ میں نے رشتہ داروں سے بہت مدد مانگنے کی کوشش کی لیکن کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ میرے سسرال والوں نے مجھے بہت پہلے ہی الگ کر دیا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ میں ان کے خاندان کی نہیں تھی۔ میں دراصل قریب کے ہی گاؤں میں رہتی تھی اور اکثر ہی جب کنویں سے پانی بھرنے جاتی تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا رہتا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے دیکھنے دوسرے گاؤں سے آتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں کم عمر تھی اور ایسی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کرنے لگی۔ میرے دل میں اس کے لیے جذبات بڑھتے گئے۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ دوسرے گاؤں میں شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے گھر والے اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھے کیونکہ وہ لوگ خاندان سے باہر شادی کرتے ہی نہیں تھے، لیکن بیٹے کی ضد کے آگے ہار گئے اور رشتہ لے کر ہمارے گاؤں چلے آئے۔ میرے اماں ابا نے جب دوسرے گاؤں سے رشتہ آتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور جھٹ سے ہاں کر دی۔ ابا نے بہت ہی محنت سے میرا جہیز وغیرہ تیار کروایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آگے جا کر مجھے کسی بھی قسم کا کوئی تانا ملے، حالانکہ میرے ابا بھی کافی غریب تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ ہر ارمان پورا کرنا چاہتے تھے۔ ابا لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق بہت ہی اچھے سے میری شادی کی۔ میں رخصت ہو کر دوسرے گاؤں آئی تو شروع دن سے ہی میرے سسرال والوں نے میرا جینا حرام کر دیا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا اور مجھے بے عزت نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں پہلے سے ہی جانتا تھا اور اس نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میرے گھر والے اتنی آسانی سے تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ شوہر اچھا ہو تو عورت کسی بھی حال میں جی لیتی ہے، اور یہ بات اب مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ اپنے شوہر کی وجہ سے میں پھر بھی ایک سکھی زندگی جی رہی تھی اور میرے سسرال والوں کو یہی ایک بات پسند نہیں تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کئی بار انہوں نے ہمارا رشتہ توڑنے کے لیے بہت سی کوششیں کی اور فساد ڈلوائے، لیکن ہمارے بیچ کی محبت کو کم نہ کر سکے۔ اور پھر جب میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس دوران بھی میری نندوں اور ساس نے مجھے بہت پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کا ہر ظلم برداشت کیا۔ میرا شوہر اکثر ہی کام کے لیے شہر چلا جاتا تھا اور جب وہ شہر میں ہوتا تھا تو میری نندیں اور ساس مجھ پر بہت ظلم ڈھاتی تھیں۔ ساس کے ساتھ جیٹھانی وغیرہ بھی مجھے تانے مارتی تھیں۔ میرے پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو میرے شوہر نے پورے گاؤں میں مٹھائی وغیرہ بانٹی، لیکن اب بھی میری ساس چاہتی تھی کہ وہ اس شادی کو توڑ دے۔ اکثر ہی وہ مجھے اس بات کا ڈراوا دیتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی اور لڑکی کو اپنے ہی خاندان سے لے کر آؤں گی۔ وہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ یہ باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔
لیکن میں اپنے شوہر سے ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ ہر ممکن میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایسے میں اگر میں ہر چیز کی شکایت اس سے کرتی تو اس کے دل میں اپنے لیے موجود جگہ کھو دیتی۔ جب میرا شوہر گھر پر آتا تھا تو اس وقت میری ساس اور باقی لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی مجھے کچھ کہے، کیونکہ وہ سب لوگ میرے شوہر سے ڈرتے تھے۔ یہ گھر اسی کی کمائی پر چلتا تھا۔ کھیتوں وغیرہ کا کام بھی میرا شوہر ہی سنبھالتا تھا، باقی سب تو بیٹھ کر کھاتے تھے۔ ہر مہینے میرا شوہر مجھے خرچے کے لیے الگ سے پیسے دیتا اور یہ بات گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں آتی تھی۔ میں ان پیسوں کو خرچ کرنے کے بجائے سنبھال کر رکھتی تھی، کیونکہ ضرورت کی ہر چیز میرا شوہر مجھے لا کر دے دیتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی تنگی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ایک دن وہ مجھے کافی زیادہ پریشان نظر آیا۔ میں نے بہت بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر کیا بات ہے، تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو، لیکن وہ مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میری ساس کہتی کہ وہ تیری وجہ سے ہی پریشان ہے، تجھ جیسی عورت سے جو شادی کر لی ہے تو ہر کسی کی زندگی پریشانی میں ہی رہے گی نا، تو تیرا شوہر کیوں پریشان نہیں ہوگا؟ میں یہ کڑوی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کو کوئی اور پریشانی لاحق ہے، لیکن کیا، یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ سکینہ، میری نوکری چلی گئی ہے، شہر میں اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہاں پر میرا جھگڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مالک نے مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گئی، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ تم افسردہ مت ہو، یہاں پر زمینوں کا کام تو میں ہی سنبھالتا ہوں نا، اسی سے گھر چل جائے گا۔ لیکن جب بات میری ساس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ کوئی بھی اس ہنگامے کو سنبھال نہ سکا۔ اسی وقت اس نے میرے شوہر سے کہا کہ اس لڑکی کو طلاق دو، جب تم اس عورت کو طلاق دو گے تبھی ہمارے گھر میں خوشیاں واپس آئیں گی۔ لیکن میرے شوہر نے منع کر دیا اور کہا کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، یہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں ہے، میں نے اسے طلاق دینے کے لیے اس سے شادی نہیں کی تھی، آپ لوگوں کو پتہ نہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، کم سے کم اسے بیٹی نہ سہی لیکن بہو تو تسلیم کر لیں، یا اپنے پوتے کی ماں ہی تسلیم کر لیں، میں اس روز روز کی لڑائیوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اس دن پہلی بار میرے شوہر کا ضبط ٹوٹا تھا، پہلے ہی وہ پریشان تھے اور اوپر سے ان سب کا رویہ انہیں مزید پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن میری ساس کسی بھی طرح سے مجھے گھر پر رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ گھر تمہارے شوہر کی کمائی پر چلتا ہے، اب میں زمینوں کا کام اپنے داماد کے ہاتھوں میں تھما دوں گی، پھر تم کیا کرو گی؟ تم اپنے شوہر کی کمائی پر ہی اتنا اچھلتی ہو نا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے داماد کے ہاتھ میں یہ سب دیا تو وہ سب برباد کر دے گا، کیونکہ پہلے ہی وہ زمین کے 2 ٹکڑے یوں ہی بیچ چکا تھا بنا کسی کو بتائے، اور اس کی وجہ سے کافی مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی کہ میری ساس نے یہ فیصلہ لیا ہے تو وہ اپنی ماں سے بہت ناراض ہو گئے اور کہا کہ آپ پہلے ہی جانتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں کتنا مسئلہ ہوا تھا، اب آپ اسی کے ہاتھ میں زمینیں دینا چاہتی ہیں۔ گھر میں ایک پنچایت سی لگ گئی تھی اور ہر کوئی مجھے ہی اس سب کا الزام دے رہا تھا۔ بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میری ساس نے کہا کہ اگر تمہیں اور تمہاری بیوی کو ہم سے اتنا مسئلہ ہے تو تم لوگ ادھر سے الگ ہو جاؤ، ہمارے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں کما رہا تھا اور میری ضرورت تھی آپ لوگوں کو، تب تک تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کہا، تب تک تو آرام سے کھا رہے تھے، اور اب جب مجھ پر ذرا سی مصیبت آئی ہے اور میں پریشان ہوں تو یوں الگ کر رہے ہیں جیسے میں اس خاندان کا حصہ ہی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم الگ ہو جائیں گے، اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہو میرے پاس کوئی مت آئے۔ میں اس فیصلے سے کافی گھبرا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے اپنے شوہر کا ہی ساتھ دینا تھا۔ ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، دیکھنا 2 دن بعد تم خود ہی واپس آؤ گے اور کہو گے کہ مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں اس عورت کو ساتھ لے کر مت آنا، جب اسے طلاق دے دو تبھی یہاں پر قدم رکھنا۔ ہم نے اپنا سامان باندھا اور شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں گاؤں میں ہی ایک جگہ رہنے کا بندوبست کر لوں گا، تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ لیکن اتنی جلدی بندوبست کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تب تک ہم میرے ماں باپ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ راضی نہیں ہوا، کہنے لگے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، اب میں کس منہ سے ان سے مدد مانگوں؟ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ زندگی میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، آپ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟
میرے ماں باپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اپنے شوہر کو میں نے کسی نہ کسی طرح سے منا ہی لیا۔ پھر ہم سامان وغیرہ باندھ کر دوسرے گاؤں چلے آئے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے، ہم نے سوچا نہیں تھا کہ تمہارے سسرال والے ایسے بھی کریں گے۔ میں نے اپنی اماں سے کہا کہ آہستہ بولیں، میرے شوہر نہ سن لیں، پہلے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کچھ دن میں وہ رہنے کا بندوبست کر ہی لیں گے، اس لیے آپ کچھ دن تک ایسا کچھ مت بولنا جسے سن کر ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے۔ پھر میرے ابا نے میرے شوہر کے ساتھ مل کر گھر کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ میرے ابا کے ایک دوست کے ہاں ایک خالی مکان رکھا ہوا تھا۔ مکان اتنا اچھا نہیں تھا لیکن گزارے لائق تھا۔ میرے ابا شوہر کو لے کر وہاں پر گئے اور انہیں دکھایا تو میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر رہ لیں گے، باقی جو ضروری کام اور مرمت ہوگی وہ میں خود کر لوں گا۔ میرے شوہر نے گھر کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا اور اس گھر میں ہم نے رہنا شروع کر دیا۔ ابا کے دوست کا گھر تھا، اس لیے کوئی کرایہ وغیرہ بھی نہیں دینا پڑا۔ میرے شوہر کا خیال تھا کہ کچھ ہی دنوں میں کوئی کام ڈھونڈ کر وہ گھر کا کرایہ دینا شروع کر دیں گے۔ وہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے تھے، بہت ہی خوددار تھے۔ جب میری ساس کو یہ پتہ چلا کہ ہم نے ایک گھر ڈھونڈ کر وہاں پر رہنا شروع کر دیا ہے تو ایک دن غصے میں بلبلاتی ہوئی میرے ماں باپ کے گھر پر آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی میرے بچے پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، جب تک وہ تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑے گا تب تک میں اسے اپنے گھر میں واپس نہیں بلا سکتی۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اپنی بیٹی سے کہو کہ اسے چھوڑ دے۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلا کہ اس کی اماں یہاں پر آ کر تماشا کر رہی ہیں تو وہ وہاں گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ اماں آپ ایک فضول سی ضد کر رہی ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس طرح کا برتاؤ کر رہی ہیں جیسے میں آپ کا سگا بیٹا نہیں بلکہ کوئی بوجھ ہوں۔ میری ساس کہنے لگی، ہاں تم واقعی میں میرے سگے بیٹے نہیں ہو۔ یہ سن کر ہم سب حیران رہ گئے۔ میرے شوہر بھی اس بات سے لا علم تھے۔ انہوں نے جب اپنی ماں کے منہ سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو میری ساس کہنے لگیں کہ ہاں یہی سچ ہے، تمہاری ماں تمہارے بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ تمہارے ابا نے جب مجھ سے شادی کی تو کہا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ بس میں نے اس گھر میں رہنے کے لیے ہمیشہ تمہارا دھیان رکھا، ویسے بھی میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اس لیے تمہیں ہی بیٹا بنا لیا۔ تمہارے ابا نے یہ ساری زمینیں بھی تمہارے ہی نام کر دی تھیں، میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد یہ زمینیں میرے نام ہو جائیں، اس لیے تمہارے ساتھ پیار جتاتی رہی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم بڑے ہو کر مجھے دھوکہ دے کر خاندان کے باہر کسی لڑکی سے شادی کر لو گے۔ میں تو اپنی بھانجی سے شادی کروانا چاہتی تھی تاکہ یہ دولت ہمارے پاس ہی رہے، میں ہرگز نہیں چاہتی کہ تمہارے بچوں کے پاس یہ زمینیں جائیں۔ یہ سن کر میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، دیکھیں جو کچھ بھی ہو، میں آپ کو ابھی بھی اپنی سگی ماں ہی سمجھتا ہوں، ہمیشہ میں نے ماں کے روپ میں آپ کو ہی دیکھا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس پیار کے پیچھے آپ کا یہ مقصد ہوگا، لیکن میں نے آپ سے سچ میں محبت کی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں تو آپ کو میری بیوی کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ لیکن میری ساس یہ سب ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، ویسے بھی اسے زمین کا لالچ تھا اور وہ زمینیں اس نے اپنی بیٹی اور داماد کی باتوں میں آ کر اپنے داماد کے ہاتھوں میں دے دی تھیں، جو پہلے ہی نقصان کروا چکا تھا۔ نہ جانے اب وہ مزید کتنا نقصان کروانا چاہتا تھا۔ میرے شوہر اس بات سے حد سے زیادہ پریشان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ گھر صرف اور صرف ان زمینوں پر ہی چل رہا ہے، اگر وہ زمینیں ہاتھ سے نکل گئیں تو سب لوگ سڑک پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے کئی بار جا کر سب کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی اور کہا کہ تم تو زمینوں کے لالچ میں یہاں پر آ رہے ہو۔ یہ بات میرے شوہر کو بہت بری لگی۔ انہوں نے کبھی کسی کا حق ہتھیانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اور اس بات سے میں اچھے سے واقف تھی۔ وہ بہت ہی انصاف پسند انسان تھے۔ انہوں نے شہر میں ہی نوکری ڈھونڈ لی۔ وہ پورا ہفتہ شہر میں رہ کر نوکری کرتے اور اس کے بعد 2 دن چھٹی پر گھر رہنے کے لیے آ جاتے۔ اسی دوران انہیں پتہ چلا کہ ان کے بہنوئی نے پہلے کی طرح ہی زمین دھوکے سے بیچ دی ہے اور اب ان کے گھر والے بالکل ہی بے روزگار اور کنگال ہو چکے ہیں۔ یہ تمام زمینیں میرے سسر نے بہت ہی محنت سے خریدی تھیں اور وہ یہاں ایک لمبے عرصے سے کھیتی باڑی وغیرہ کر رہے تھے۔ اب جب زمین یوں کوڑیوں کے مول ان کا بہنوئی بیچ رہا تھا تو میرے شوہر کو یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ وہ سیدھا اپنے گھر گئے اور ان سب سے کہا کہ یہ سب تماشے ختم کر دیں، آخر کب تک زمینوں کو یوں اونے پونے داموں بیچتے رہو گے۔ میری نند یہ سن کر غصہ کرنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم ہوتے کون ہو میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات کرنے والے؟
خود تو تم نے خاندان کے باہر شادی کر کے ہم سب کا سر نیچا کر دیا، اور اب تم میرے شوہر کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہے ہو۔ اس نے کوئی زمین نہیں بیچی بلکہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اصل میں تم ہی یہ ساری زمین ہتھیانا چاہتے ہو، حالانکہ ہم سب کا بھی اس میں حصہ ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر کو شدید صدمہ لگ گیا، حالانکہ انہوں نے کبھی زمینوں کا لالچ نہیں کیا تھا۔ ان کے اپنے گھر والے ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ یہ سب وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس دن وہ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ پریشان نظر آئے۔ میں انہیں کئی گھنٹوں تک سمجھاتی رہی کہ آپ ان کے معاملات میں مت بولیں۔ ہر بار وہ آپ کو بے عزت کر کے واپس بھیج دیتے ہیں اور آپ کو لالچی بھی سمجھ رہے ہیں۔ آخر کب تک آپ یہ سب کچھ سہتے رہیں گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ وہ میرے گھر والے ہیں اور وہ زمین ابا کی محنت کی کمائی ہے، میں ایسے انہیں ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ مجھے زمینوں کا کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ میں تو سب کو بچانا چاہتا ہوں، ورنہ یہ لوگ سڑک پر آ جائیں گے۔ لیکن میرے شوہر کی ہزار کوششوں کے باوجود بھی کوئی ان کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، نہ ہی انہیں کوئی اہمیت دیتا تھا۔ میری ساس کی تو اب بھی وہی ضد تھی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری بھانجی سے شادی کر لو، پھر ہم دوبارہ سے ساتھ میں ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں گے۔ لیکن جب بھی میرے شوہر اس بات سے انکار کرتے، وہ لوگ انہیں برا بھلا کہہ کر گھر سے نکال دیتے۔ میرا پہلا بیٹا اس وقت 2 سال کا ہو گیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ میں ایک بار پھر سے حاملہ ہوں۔ جب میرے شوہر کو یہ خوشخبری ملی تو وہ اتنی پریشانیوں میں یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی بہت ہی اچھے سے پرورش کروں گا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر بہت سے خواب دیکھا کرتے تھے اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتے رہتے تھے۔ وہ انہیں خوب پڑھانا لکھانا چاہتے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کر میں بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کو کام سے واپس آنے پر بہت دیر ہو گئی، حالانکہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آج وہ چھٹی پر گھر واپس آئیں گے۔ ہر ہفتے ہی وہ آتے تھے، لیکن اس ہفتے نہیں آئے تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے انہیں فون کیا تو وہ کہنے لگے میں کام میں مصروف ہوں، اس لیے اس ہفتے گھر نہیں آ سکوں گا۔ ان کی آواز میں کافی زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کافی بار ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، لیکن وہ مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہے تھے۔ پورا ہفتہ میں نے پریشانی میں گزارا اور ان کا انتظار کرتی رہی۔ اگلے ہفتے جب فون کیا تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں کام میں مصروف ہوں، اس ہفتے بھی نہیں آ سکوں گا، کام کا پریشر کافی زیادہ ہے۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا، وہ ہمیشہ چھٹی پر گھر آتے تھے، اس لیے میرا پریشان ہونا بنتا ہی تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی اس بارے میں بتایا تو میرے ابا کہنے لگے تم پریشان نہیں ہو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ جب وہ شہر گئے اور واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے شوہر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، وہ تو ہسپتال میں داخل ہے، اس کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی ہے۔ کام کے دوران اس کے اوپر کچھ بلاکس گر گئے تھے، وہ کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتے تھے اور اتنے ہفتوں سے انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا ہی نہیں تھا کہ میں وہاں بیٹھے بیٹھے پریشانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ وہ اپنی تکلیف اپنے تک رکھنے والوں میں سے تھے، لیکن جیسے ہی مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں ابا کے ساتھ اپنے بچے کو لیے بھاگتی ہوئی شہر آئی، اور جب ہسپتال میں اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا تو رونے لگ گئی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی یہ سب بتایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہاں پر نہیں آیا اور کہا کہ جو بھی مسئلہ ہے خود دیکھو، ہم تم لوگوں کے نوکر نہیں ہیں۔ میرے ابا جتنی مدد کر سکتے تھے انہوں نے کی، لیکن ہمیں مزید پیسوں کی ضرورت تھی، ورنہ شوہر کا علاج ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ سے مدد مانگ کر دیکھ لی تھی، میری ساس بھی ہمیں کوئی پیسے دینے کو راضی نہیں تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اور پھر ایک دن میرے شوہر اسی تکلیف میں اس دنیا سے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے میں بھری دنیا میں بے سہارا ہو چکی ہوں، جیسے اس دنیا میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ میری ساس اور دیگر لوگ بس رسمی طور پر جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد سیدھا چلے گئے۔ دوبارہ انہوں نے مڑ کر کبھی بھی ہمارے بارے میں نہیں پوچھا، یہاں تک کہ بچوں کے بارے میں بھی نہیں۔ شوہر کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ اس دوران میں اماں ابا کے پاس ہی رہ رہی تھی، انہوں نے میرا بہت دھیان رکھا، لیکن ایک دن وہ دونوں بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی وفات کے بعد تو میری زندگی جیسے مشکلات کا انبار بن کر رہ گئی تھی۔ میں اکیلے ان 2 بچوں کی پرورش کیسے کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شروع میں تو میرے پاس جب پیسے ختم ہو گئے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کام کروں۔ لوگوں سے بہت مدد مانگی لیکن کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ پھر سوچا کہ جا کر اپنے مرحوم شوہر کے خاندان والوں سے بات کرتی ہوں، وہ بچے ان کے رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے مرحوم شوہر کی جائیداد میں سے ان کا حصہ دے دیں، جس سے میں اپنے بچوں کا مستقبل بنا پاؤں۔
جب میں نے یہ بات وہاں جا کر کی تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر دھکے مارتے ہوئے نکال دیا کہ تم کون ہو، ہم تمہیں نہیں جانتے ہیں، تمہارا شوہر ہمارا کچھ نہیں لگتا تھا۔ یہ سن کر میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے واپس گھر آ گئی۔ ایک دن ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ تم سردار کے گھر جا کر کام کاج کرنا شروع کر دو، دیکھو شاید وہاں کوئی کام مل جائے۔ جب میں وہاں گئی تو سردار کی بیوی نے مجھ سے کہا کہ ہم نے کوئی لنگر خانہ تھوڑی کھول رکھا ہے، جاؤ یہاں سے واپس چلی جاؤ، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سن کر میں روتے ہوئے واپس آ گئی۔ اس کے بعد گاؤں میں مجھے تھوڑا بہت جہاں پر بھی کوئی کام کرنے کو ملتا میں وہاں پر کام کر کے دہاڑی کما لیتی، جس سے میں اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ دے دیتی۔ میرے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ میں اپنے بچوں کے معصوم اور ننھے چہروں کی طرف دیکھتی تو بے بسی سے رو پڑتی تھی۔ میرے شوہر کی کتنی خواہش تھی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائی لکھائی کرائیں گے، اور یہاں پر تو میں انہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ آخر میں کیا کروں؟ اس زمانے کے سامنے میں ہار چکی تھی۔ جب میں اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے دیکھتی تو رو پڑتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور پھر میرے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے گئے۔ ایک دن میں گھر پر بیٹھی برتن وغیرہ مانج رہی تھی، تبھی مجھے پڑوس کی عورت نے کہا کہ جلدی جلدی آؤ، سردار کے گھر پر لنگر بٹ رہا ہے، تم بھی کچھ لے لو، تمہارے بچوں اور تمہارے لیے کام آئے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً سے اپنے بچوں سے کہا کہ تم لوگ گھر پر رکو، میں جلدی سے کچھ کھانے کا انتظام کر کے آتی ہوں، میرے آنے تک تم لوگ باہر مت نکلنا۔ یہ کہہ کر میں دروازہ باہر سے بند کر کے بھاگتی ہوئی سردار کے گھر کی طرف چلی آئی۔ عورتیں ایک لمبی لائن بنائے لنگر کے لیے وہاں پر کھڑی تھیں۔ میں بھی دھوپ میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ کب میری باری آئے گی۔ اسی وقت سردار کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اندر آ جاؤ، سردار تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ باقی سب تو یہاں لائن بنائے کھڑے ہیں اور وہ مجھے اندر کیوں بلا رہے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے زیادہ پیسے یا خیرات وغیرہ دینا چاہتے ہوں گے، کیونکہ میرے بچے یتیم ہیں اور میرے حالات سے گاؤں کے سب لوگ ہی واقف ہیں، اس لیے شاید اندر بلا رہے ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے سردار کے آدمی کو کہا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ پھر میں اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر تو اندر سے کافی بڑا بنا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ سردار مجھے کچھ زیادہ پیسے دے دے، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ سردار میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ ملازم مجھے اندر لے کر گیا اور کہا کہ اس کمرے میں چلی جاؤ، سردار یہیں پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا گھبرا گئی اور کہا کہ کمرے میں کیوں، یہیں باہر مل لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا پریشان نہیں ہو، اندر سب لوگ موجود ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی تو اندر سے سردار کی آواز آئی، آ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، صرف سردار موجود تھا۔ حالانکہ ملازم نے کہا تھا کہ یہاں پر سب لوگ موجود ہیں۔ مجھے لگا کہ سردار کے گھر والے موجود ہوں گے، لیکن جب اسے اکیلے دیکھا تو سوچا کہ یہاں سے فوراً سے نکل لیتی ہوں، لیکن سردار نے آواز دے کر مجھے روک لیا اور کہا کہ کہاں جا رہی ہو، گھبراؤ مت، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑنے والا، کسی کام سے ہی تمہیں بلایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجبور ہو اور تمہارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں تمہاری اسی وقت مدد کر دیتا، پہلے تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بستر سے اٹھ کر میرے قریب آیا۔ میں گھبرا کر الٹے قدموں پیچھے ہٹی تو اس نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئی اور کہا کہ دروازہ کھولو، لیکن وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ چابی اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس بہت ہی شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن باہر سے کوئی بھی دروازے کی آواز نہیں سن رہا تھا اور نہ ہی دروازہ کھول رہا تھا۔ میں بہت بری طرح پھنس چکی تھی۔ اپنا آپ کیسے بچاتی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سردار سے منتیں کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں کسی غلط ارادے سے یہاں پر نہیں آئی تھی۔ لیکن سردار تھا کہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے میری طرف غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے میں نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا، لیکن بھاگنے کا وہاں پر کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں، نہ ہی اس کمرے میں کوئی اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ سردار آگے بڑھا اور اس نے میرا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور کہا کہ تجھے میں نے یہاں پر کسی خاص مقصد کے لیے بلایا ہے، اگر تو مجھے خوش کرے گی تو میں تجھے تیری منہ مانگی رقم دوں گا اور تیرے سسرال والوں سے تجھے تیرے شوہر کے حصے کی زمینیں بھی دلوا دوں گا، بول تو مجھے خوش کرے گی نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے بستر پر گھسیٹ لیا۔ میں نے چلاتے ہوئے اس سے کہا کہ مجھے چھوڑو اور اسے دھکا دیا،
لیکن اس نے مجھے دبوچ لیا اور کہا کہ تو بہت زیادہ نخرے دکھا رہی ہے۔ جب میں تجھے آرام سے سمجھا رہا ہوں تو سمجھ نہیں آ رہا کیا تو چاہتی ہے کہ میں تجھ پر سختی کروں؟ اگر میرے ساتھ سمجھوتا کرے گی تو تیری زندگی بن جائے گی۔ کیا تجھے اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا نہیں ہے؟ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں معافی مانگتی ہوں، میں دوبارہ کبھی تمہیں نظر بھی نہیں آؤں گی، اس گاؤں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن مجھے یہاں سے جانے دو، میری عزت مت خراب کرو۔ لیکن وہ میری بات سننے پہ راضی نہیں تھا۔ اس نے میرے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے اور میری عزت پامال کر دی۔ میں رو رو کر اس سے گریہ وزاری کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو راضی نہیں تھا۔ جب اس نے میری عزت کو پامال کر لیا تو ایک طرف مزے سے بیٹھ گیا اور پیسے نکال کر میری جھولی میں پھینک دیے اور کہا کہ چل اٹھ، اپنی یہ قیمت لے لے۔ یہ سن کر مجھے اپنی اہانت کا شدید ترین احساس ہوا۔ دل کیا کہ اسے تباہ و برباد کر دوں، لیکن میں کر بھی کہہ سکتی تھی۔ میں نے اپنا لباس سمیٹتے ہوئے اس سے کہا کہ دیکھنا، اللہ ابھی کے ابھی انصاف کرے گا اور تجھے بھیانک سے بھیانک سزا دے گا۔ میں روتے ہوئے اسے بددعا دے رہی تھی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تجھ جیسے غریب لوگ صرف اور صرف بددعا ہی دے سکتے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے۔ تجھے کیا پتہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر تو اپنا منہ بند رکھے گی اور ایسے ہی مجھے خوش کرتی رہے گی تو ہمیشہ تجھے ایسے ہی اچھے خاصے پیسے دیتا رہوں گا۔ پیسوں کو ٹھکرا کر تجھے کیا ملے گا؟ تیرا شوہر تو اس دنیا میں ہے نہیں اور کوئی تیری مدد کرتا نہیں ہے۔ جب میں مدد کر رہا ہوں تو نخرے دکھا رہی ہے اور مجھے برے انجام کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ میں نے ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ اسی وقت اچانک سے سردار کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور وہ وہیں میرے سامنے خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ میں نے فوراً سے اپنے کپڑے پہنے اور اٹھ کر باہر آئی۔ سامنے ہی ملازم کھڑا تھا۔ میرا دل کیا میں اس کا سر پھاڑ دوں۔ پھر میں نے اسے کہا، جاؤ اپنے سردار کو دیکھو، اس پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اس نے مجھ جیسی معصوم عورت کی عزت پامال کی ہے نا، دیکھو اللہ اس کو کیسے سزا دے رہا ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ اندر کی طرف بھاگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ میں بھی واپس کمرے میں آئی تو دیکھا کہ وہ خون کی الٹیاں کرتے کرتے زمین پر پڑا ہوا تڑپ رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، نہ جانے اس نے کتنی عورتوں کی زندگی ایسے خراب کی ہوگی۔ سردار کے ملازم نے مجھ سے کہا کہ جلدی بتا تو نے سردار کو کیا کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، اسے اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف واپس آ گئی۔ 2 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ سردار کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ وہ کچھ بھی کھاتا پیتا ہے تو فوراً سے خون کی الٹیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی تو اس کے ملازمین اسے شہر کے ہسپتال میں لے گئے اور وہاں داخل کروا دیا، لیکن کوئی بھی علاج کام نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب یہ ساری زندگی ایسا ہی رہے گا۔ اللہ کے اس انصاف پر میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ دوسری طرف ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھ بیٹی، تیرے ساتھ ہم نے جو کیا وہ بہت ہی غلط تھا، ہمیں معاف کر دے۔ جب سے ہم نے تجھے گھر سے نکالا ہے ہمارے اوپر تو مصیبتیں ہی ٹوٹ پڑی ہیں۔ میرے داماد نے تمام زمینوں پر قبضے کر کے ہم سب کو گھر سے بے دخل کر دیا، میری بیٹی کو بھی وہ خوب مارتا پیٹتا ہے، ہمیں ایک ایک نوالے کے لیے ترساتا رہتا ہے۔ جو کچھ ہم نے تیرے ساتھ کیا وہ سب اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سچ میں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر تو ہمیں معاف کر دے گی تو شاید یہ مصیبت ہمارے اوپر سے ٹل جائے۔ میں چند لمحے اپنی ساس کو دیکھتی رہی اور کہا، میں تو معاف کر دوں گی، لیکن کیا تمہارا بیٹا تمہیں معاف کرے گا؟ تم نے اس کے ساتھ تو بہت ہی برا کیا۔ میں تو چلو باہر کے خاندان کی تھی، وہ تو تمہارا بیٹا تھا، ساری زندگی تم نے اس کی پرورش کی اور اسے پالا پوسا، اور جب وہ بڑا ہوا تو تم نے جائیداد کے لالچ میں اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، کیا ایک بار بھی تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ تو یہ سن کر وہ زور زور سے رونے لگ گئی اور کہنے لگی، بہت بار ہوا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کے جنازے پر بھی نہ رکے۔ اس وقت اپنی دولت کا غرور بہت زیادہ تھا اور تجھ سے نفرت میں ہم نے کچھ نہیں سوچا، مگر اب احساس ہو رہا ہے میری ساری اولاد مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ کبھی بھی مجھے نہ چھوڑتا۔ اب دیکھ میں بے یارو مددگار ہوں، بے گھر ہوں، نہ میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی جگہ، بتا میں کیا کروں؟ ساس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہ سکتی ہیں، لیکن میرے پاس کام کاج کچھ بھی نہیں ہے، کیا آپ اس غربت میں میرے ساتھ رہ لیں گی؟ تو ساس کہنے لگی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اب پیسوں کی کوئی تمنا نہیں ہے، میں ہر حال میں رہ لوں گی۔
उन्हीं दिनों अब्बा के एक पुराने दोस्त मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, तुम्हारे अब्बा की करीब की ही एक गांव में एक छोटी सी ज़मीन है। मैं हैरान हुई कि मेरे अब्बा की ज़मीन दूसरे गांव में कैसे है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले तुम्हारे अब्बा उसी गांव में रहते थे, बाद में इस गांव में आए थे। वहां पर उनकी ज़मीन है। अगर तुम चाहो तो उसे बेचकर यहाँ कोई ज़मीन खरीद सकती हो और उस पर खेती बाड़ी कर सकती हो। मैंने अपनी सास से मशवरा किया और हम ज़मीन देखने चले गए। वो ज़मीन काफ़ी बड़ी थी। हमने उसे बेचा और उसी गांव में एक दूसरी ज़मीन खरीद ली। मैंने उस पर सास के साथ मिलकर खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। एक दिन मैंने देखा कि गांव की औरतें आपस में कुछ बातचीत कर रही थीं। पूछने पर पता चला कि सरदार की सारी फसल को कीड़ा लग गया है और वो सब की सब खराब हो गई हैं। कोई भी उन्हें खरीदने को राजी नहीं है। सरदार की बीवी, जो हर एक को अपनी नौकरानी समझकर बुरे तरीके से पेश आती थी, अब एक तरफ मुंह छुपाए बैठी थी। पहले ही उसके शौहर की हालत इतनी ख़राब थी और दूसरी तरफ उनकी फसल भी ख़राब हो गई थी। वो लोग तकरीबन सड़क पर आ गए थे। लोग अपने अच्छे वक्त में बहुत गुरूर करते हैं और दूसरे लोगों को बहुत ही नीच समझते हैं, और जब खुद उन पर मुश्किल वक्त आता है तो तब उन्हें इस बात का मतलब समझ में आता है कि बेबसी और गुर्बत क्या होती है। मैंने तो अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और फिर वही फसल बेचकर अपने बच्चों को पालना शुरू किया। अपने बड़े बेटे को मैंने स्कूल भेजा, जैसा कि मेरे शौहर चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करे। उनकी ख्वाहिश पर मैंने उसे वहाँ भिजवाया था कि वो अच्छा पढ़े लिखे और अपने पाँव पर खड़ा हो सके। मेरी सास एक दिन मुझसे कहने लगी, बेटी, तुम कब तक ऐसे ही रहोगी? तुम्हारे शौहर की वफ़ात को बहुत अरसा गुजर गया है। अब तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं? तो वो बोली, नाराज़ मत हो, लेकिन तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्या सारी ज़िंदगी ऐसे अकेले गुजारोगी? मैंने अपनी सास से कहा कि मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसे क्या बताती कि सरदार ने मेरी इज्जत पामाल कर दी है। मैं उस गम से अब तक बाहर नहीं आ सकी थी। इस बात को मैंने सबसे छुपा लिया था और मैं अपने बच्चों पर सौतेले बाप का साया हरगिज़ नहीं लाना चाहती थी। मैं खुद ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना चाहती थी, इसलिए सास की बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। दोबारा इस बारे में कोई बात मत करना। मेरा साफ इनकार सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। उसे पता चल गया कि मैं अब कभी भी शादी के लिए नहीं मानूंगी। अब जबकि हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था और मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था। जिसने मेरे साथ गलत किया था, उस सब का अंजाम मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया था। अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ किया था। मैंने अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो दोनों पढ़ाई में बहुत ही अच्छे साबित हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं सब कुछ भूल गई और अब अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ।